السلام علیکم. ہم نے لاسٹ سیریز بنائی تھی پیلپٹیشن کے اوپر، اور اس کے دوران ہم نے ایک بات کی تھی کہ اگر کسی کو دل کی دھڑکن محسوس ہو رہی ہے تو ہم اسے ٹیسٹوں کے لیے ہولٹر مانیٹرنگ بھی ایڈوائز کر سکتے ہیں. اکثر لوگوں کے سوالات تھے ہولٹر مانیٹرنگ کے بارے میں کہ یہ کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے اور کس لیے کروائی جاتی ہے. تو ہولٹر مانیٹرنگ جو ہے وہ آپ کی دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی کی ڈائگنوسس کے لیے، یعنی کہ اگر ارتھمیاز کا شبہ ہے ہمیں تو اس کے لیے ہو سکتی ہے. اگر مریض ہے اس کو چکر آ رہے ہیں، بے ہوشی ہو رہی ہے تو اس کے لیے ایڈوائز کی جا سکتی ہے. یا آپ کی ای سی جی نارمل آ رہی ہے لیکن آپ کو علامات جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہیں تو اس لیے کی جاتی ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ارتھمیاز ہیں ان کو ڈائگنوز کیا جا سکے، جو دل کی دھڑکن کی رفتار ہے وہ کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے اس کو دیکھا جا سکے، انجائنا یا اور دوسری جو دل کے امراض ہیں ان کو ڈائگنوز کیا جا سکے، یا پھر آپ کا جو کسی کو جس کو پیس میکر لگا ہوا ہے یا کچھ ادویات ہیں ان کا ایفیکٹ جو ہے اس کی جانچ پڑتال کے لیے کی جا سکتی ہے. بیسیکلی اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک ڈیوائس ہے جو کہ آپ کے جسم کے ساتھ 24 سے 48 گھنٹے اور بعض اوقات اس سے زیادہ عرصے تک کے لیے اٹیچ کر دی جاتی ہے. اس میں جو ہے وہ الیکٹروڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی چھاتی کے اوپر پلیس کر دیے جاتے ہیں، اور ساتھ میں ایک ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ کسی بینڈ کے ساتھ یا بیگ کے ساتھ ان الیکٹروڈز کے اندر موجود ہوتی ہے، اور ان الیکٹروڈ سے وائر کے ذریعے وہ اٹیچ ہوتی ہے، اور وہ 24 سے 48 گھنٹے جو ہے وہ آپ کی دل کی دھڑکن کو مانیٹر کرتی ہے. پھر اس کے بعد اس ڈیوائس میں سے جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے اس کو کمپیوٹر پہ لایا جاتا ہے، اور ایک سافٹ ویئر کے ذریعے اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ ان 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر دل کی دھڑکن کی کیا کیفیت رہی، کتنی دفعہ تیز ہوئی، کتنی دفعہ ہلکی ہوئی، کتنی دفعہ اس کے اندر دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی رہی، اور کتنی دفعہ کوئی لائف تھریٹننگ اس کے اندر ردم چلا. تو یہ ساری چیزیں ہولٹر مانیٹرنگ کے اندر دیکھی جاتی ہیں، اور یہ بہت مددگار ہوتی ہیں جب بعض اوقات ای سی جی کے اندر کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ اگر کسی کو ہولٹر مانیٹرنگ ایڈوائز کی گئی ہے تو اس نے ان 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی.